سبھی خوش ہیں؟ زوردار تالیاں ہو جائیں جب خدا کے گھر میں آتے ہیں۔ زوردار تالیاں ہو جائیں۔ خدا کے گھر میں بہت بڑی خوشی ملتی ہے۔ گھروں میں ہمیں اتنی خوشی نہیں ملتی، گھروں میں ٹینشنیں بڑی ہوتی ہیں، گھروں میں سوچیں بڑی ہوتی ہیں کہ یہ کام کرنے والا ہے اور یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ رہ گیا ہے، بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو خدا کے گھر میں ہمیں بہت بڑی خوشی ملتی ہے۔ خدا ہمیں خوشی بخشتا ہے جب وہ اپنا ہاتھ ہمارے اوپر بڑھاتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو بہنوں بھائیو، آج ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس میں 2-3 چیزوں پر غور کریں، سیکھیں گے۔ بڑی غور طلب باتیں ہیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری سوچیں باہر ہوتی ہیں، ہم خدا کے گھر میں بیٹھ کر ہم خدا کے کلام کو سن نہیں پا رہے، تو ہماری سوچیں، ہمارے خیالات خدا کے گھر میں ہونے چاہیے جب ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ہم اس کو سمجھ آ سکے، ہم اس پر عمل کر سکیں۔ سمجھ نہیں ہے تو عمل کیسے کریں؟ تو بائبل مقدس میں آج ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس میں ہم سنیں گے خداوند کے کلام کو۔ میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اور اس کا 10 باب کی 2 ایسے خداوند کے کلام کو سنیں گے۔ دیکھیں خدا کے کلام میں، ان کے پاس خداوند کا کلام ہے، بائبل مقدس ہے۔ یہ کتنے بہن بھائی بیٹیاں بائبل مقدس اپنے ساتھ لے کر یا اپنے ہاتھ کھڑے کریں گے؟ ایک بیٹی دیکھ رہی ہے، باقی یہ سوچتی ہیں کہ چلو وہ چرچ سے مل جائے گی، لیکن اپنے ساتھ جو جنگی لوگ ہوتے ہیں نا، جنگ کرنے والے لوگ، ان کے ساتھ ان کے ہتھیار ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا۔ بغیر ہتھیاروں کے جنگ لڑ سکتے ہیں ہم کسی کے ساتھ؟ وہ تو پھر ڈبے میں لے لیں۔ ہمارے پاس ہمارا ہتھیار ہونا چاہیے جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں۔ بائبل مقدس میں عبرانیوں کے نام پر رسول کا خط 10 باب اور اس کی 2 آیت سے پڑھیں گے، جو لکھا ہے، ورنہ ان کا گزرانہ موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہی گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد لاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہ کو دور کرے۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوگتی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوگتی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اسی مرضی کے اسباب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کی وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے، جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دینی طرف جا بیٹھا۔ اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے۔
जो पाक किए जाते हैं। और मुक़द्दस भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद खुदा फरमाता है जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। और जब कभी उनकी मुआफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। क्या लिखा है? जब उनकी मुआफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं है। Thank you for watching. Subscribe to my channel.